ایک مقام پہ آقا کہتے ہیں کہ لوگوں جانتے ہو بھلائی کی کتنی خصلتیں ہوتی ہیں؟ بھلائی، اچھائی، نیکی. صحابہ عرض کرتے اللہ رسول بہتر جانے. فرمایا 370 خصلتیں ہیں جو بھلائی کی ہے. اگر ایک خصلت بھی کسی میں اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی چاہتا ہے تو ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے اور اسی کے عوض اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. کل 370 ہے بھلائیوں کی خصلتیں، اور اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے آقا کہتے ہیں اس میں صرف کیا کرتا ہے؟ ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں کتنی خصلتیں ہیں؟ کہا ابو بکر مبارک ہو، تجھ میں 370 کی 70 خصلتیں تجھ میں. جنت میں جانے کے لیے تو ایک کافی ہے مگر تجھ میں 370 ہے. اور حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کا منظر ہے، ابو بکر آتے یا رسول اللہ ایمان کے درجات کتنے ہیں؟ کا 70 درجے. بعض 1 درجے تک فائز ہوتے، بعض 2 درجے تک فائز ہوتے، بعض 3 پہ، بعض 5 پہ. جیسے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اتنے درجے پہ وہ فائز ہوتا ہے. حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ ایمان کا پہلا درجہ بتائیں کیا ہے؟ سرکار نے درجہ بتایا ایمان کا پہلا درجہ. یا ابو بکر چلے گئے. دوسرے دن آیا یا رسول اللہ ایمان کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ آقا نے دوسرا درجہ بتایا. تیسرے دن آیا یا رسول اللہ ایمان کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے بڑے عجیب بات ہے، ایک ہی درجہ پوچھتے، ایک ساتھ پورے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اور حضور کا بھی معاملہ عجیب ہے کہ حضور ایک ساتھ بتا دیتے. ابو بکر کیا بار بار ایک ایک ایمان کے درجے پوچھ رہے ہو؟ 70 درجے اور یہی ہے، سارے درجے سن لو ایک ساتھ. اتنی بھی تو یادداشت کمزور نہیں ہے کہ 70 درجے اگر حضور بتا دے تو یاد نہ رکھ سکے. مگر کسی کی مجال نہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ آپ ایک ساتھ 70 درجے کیوں نہیں بتاتے، اور نہ کسی میں جرأت ہوئی کہ ابو بکر سے پوچھے کہ ایک ساتھ کیوں نہیں پوچھ لیتے آپ. جب آخری دن آیا 70 دن آیا ابو بکر 70 دن پوچھتے رہے یا رسول اللہ آج کون سا درجہ، یہ درجہ بتائیے. ایمان کا 50واں درجہ، 51واں درجہ، 52واں درجہ، 53واں درجے 70 تک جب پہنچے آخری دن آیا حضور 70واں درجہ کیا ہے؟ حضور نے 70واں درجہ بتایا. جب دوسرے دن آئے تب ایک صحابی کھڑے ہوئے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ 70 دن میں 70 درجات آپ نے بیان کیے. آقا اگر آپ چاہتے تو ایک ہی ساتھ بیان کرتے. آقا مسکرائے کہا تم ابو بکر کی حکمت کو نہیں جانتے. اے لوگوں تم نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا تھا جب پہلے دن ابو بکر نے پوچھا تھا کہ ایمان کے کتنے درجے؟ میں نے کہا 70 ہے، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں 10. ابو بکر روز ایک درجہ پوچھ کے جاتے، جب دوسرے دن آتے تو اس درجے پر فائز ہوتے، پھر پوچھ کے جاتے، آتے تو دوسرے درجے پہ فائز ہوتے، پھر پوچھ کے جاتے. تیسرے دن، چوتھے دن ابو بکر 70 دن تک 70 درجے پوچھتے رہے، اور جب 70ویں دن آئے تو ایمان کے 70 درجوں پر فائز تھے. لوگوں گواہ ہو جاؤ میرے صحابہ میں ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں جو 70 درجوں پر فائز ہے سوائے ابو بکر کی. یہ ہے افضلیت کا معیار. صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے ایکچوئل میں قصور تھوڑا سا ہمارے علماء اکرام کا بھی ہے کہ سب چیزیں بتائی نہیں گئی اسٹیجوں سے ہمارے، تو ہم کو سمجھ میں آج تک ہماری قوم حیران ہے یار ابو بکر پہلے نمبر پہ کیوں ہے. بیوقوف نہیں تھے ہمارے علماء جو جمعے میں ہر جمعے میں خطبے میں کہہ رہے تھے بعد الانبیاء بالتحقیق افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق ابا بکر صدیق. یوں ہی نہیں کہہ رہے تھے بھائی، یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ درجے ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن 7 دروازے ہیں جنت کے. کتنے دروازے ہیں؟ 7. ہر دروازے پر ایک ایک فرشتہ ہوں گا جو اس دروازے کا دروگا ہے. ہر دروازے کی جنت کے نام ہے باب الصلاۃ، باب الصوم، باب الجہاد، باب الزکوٰۃ، باب الصدقات. اور ہر کسی کے اعمال تولے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں کسی کی نماز قبول ہو جائیں گی، کہا جائے گا تیری نماز قبول ہو گئی، جاؤ باب الصلاۃ سے داخل ہو جاؤ. تمہارا روزہ قبول ہو گیا، باب الصیام سے داخل ہو جاؤ. تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا، باب الصدقات سے چلے جاؤ. تمہارا جہاد قبول ہو گیا، باب الجہاد سے چلے جاؤ. تمہاری زکوٰۃ قبول ہو گئی، باب الزکوٰۃ سے چلے جاؤ. جس کی جو عمل قبول ہوں گا اس دروازے سے بلایا جائیں گا. آقا فرماتے جانتے ہو میرے صحابہ میں صرف ایک صحابی ہے جس کو 7 دروازے سے بلایا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ فرمایا سنو وہ ابو بکر ہے. ہر دروازے سے ندا کی جائیں گی ابو بکر کہاں ہے کہ باب الصلاۃ سے داخل ہو جائیں. حضرت ابو بکر کو آواز باب الصیام سے دی جائیں گی، ابو بکر کہاں ہے کہ باب الصیام سے داخل ہو جائیں. 7 دروازے سے ابو بکر کو بلایا جائے گا. اب یہ ابو بکر کی مرضی ہے وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے.
یہ ان کی مرضی ہے. اور یہ حدیث ضعیف کمزور نہیں ہے. میں بہت سے حوالے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا زیادہ بات کرنی ہے مجھے. میں نے حوالے اس سے پہلے کی بھی کتابوں کے نہیں دیے. چلیے اس کے تو کم سے کم سن لیجئے. میں نے پہلے وہ ایمان کی خصلت والی حدیث سنا. اس کو امام ابن ابی دنیا نے لکھا ہے, مکارم الاخلاق ان کی کتاب ہے, صفحہ 29. حضرت امام ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ دمشق جلد 30 صفحہ 103. امام خیثمہ بن سلیمان نے لکھا ہے فضائل الصحابہ صفحہ 141. امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے اس کو لسان المیزان جلد 3 صفحہ 187. اور یہ حدیث جو میں نے دروازے والی سنائی کہ 7 دروازوں سے ابو بکر کو بلایا جائے گا, سوائے ابو بکر کے کوئی کائنات میں ایسی ذات نہیں کہ جس کو 7 دروازوں سے پکارا جائے سوائے ابو بکر کے. اس کو کس نے لکھا؟ امام بخاری نے. بخاری کے بعد تو بات ہی کرنا بند کرنا ضروری نہیں ہے, ختم ہو جاتی بات. امام بخاری لائے ہیں اس کو حدیث نمبر 3466. امام محمد ابن حنبل نے اس کو لکھا اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر 7621. امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں لایا حدیث نمبر 3418. امام ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی المصنف میں لایا حدیث نمبر 31965. امام نسائی نے لکھا السنن الکبریٰ حدیث نمبر 8108 کے تحت. امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا. ساری حدیث کی معتبر کتابیں ہیں کہ کسی کی بھی سند ضعیف نہیں ہے. تو 7 دروازے سے بلایا جائے گا, 7 دروازے سے. اور ایک بہت بڑے محدث اور امام گزرے, امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, شافعی المسلک تھے. ان کی کتاب ہے نزہۃ المجالس, بڑی مشہور و معروف کتاب ہے یہ. اس کتاب میں وہ نقل فرماتے ایک روایت کہ شجر طوبہ ہے جنت کا, نام سنا ہوں گا. اعلیٰ حضرت نے کہا نا طوبہ میں جو سب سے سیدھی نازک نکلی شاخ, نعت نبی لکھنے کو مانگو روح قدس سے ایسی شاخ. طوبہ کیا ہے پتہ ہے؟ جنت میں ایک درخت ہے. یہ رسول اللہ جس محل میں تشریف فرماؤں گے جنت کے, اس محل سے درخت نکلا, اس کی شاخیں پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہے. اور ہر قسم کے اس درخت میں پھل ہے. یہ ہمارے دنیا کے درختوں میں سیب کے پھل, درخت میں سیب ہی اگیں گے, سنترا نہیں اگ سکتا, سنترے کے جھاڑ میں سیب نہیں اگ سکتا. مگر طوبہ ایسا درخت ہے کہ اس میں ہر قسم کے جنتی پھل ہے. اور جنتی جب وہ پھل کھانا چاہیں گے تو توڑنا نہیں پڑے گا, سیڑھی کی ضرورت نہیں. وہ پھل دیکھیں گا, خواہش کریں گا, وہ پھل خود ہی گر کے آ جائے گا. یعنی پتہ چلا کہ حضور یہاں بھی سب کو کھلا رہے ہیں, اور جنت میں بھی جو نعمتیں کھائیں گے حضور کے طوبہ کے درخت کی کھائیں گے, سرکار کے صدقے میں ہی سب کھائیں گے, وہاں بھی سرکار کھلائیں گے. وہ طوبہ ایک ایسا درخت ہے کہ وہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں, اور چونکہ وہ رسول اللہ کا محل کا درخت ہے, وہاں سے وہ پوری شاخ جنت میں نکلی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی مقبولیت یہ رکھی کہ فرشتوں کو لیے حکم ہے کہ وہاں وہ ایک دعا جو بھی مانگے اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے. ایک دعا ایسی فرشتوں کو دی گئی ہے. حالانکہ فرشتوں کی دوسری بھی دعائیں رد نہیں ہوتی, لیکن ایک ایسی مخصوص دعا کہ جس کا رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک فرشتے کو ایک ہی مرتبہ وہ درخت کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے. اب بعض روایت میں آیا کہ بیت المعمور میں یہ معاملہ ہوتا ہے. بیت المعمور اور شجر طوبہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن بہرحال وہ شجر طوبہ سمجھ کے چلیں آپ. تو ایک فرشتے کو شجر طوبہ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. اس کو حکم ہوا کہ بھائی آج تیرا نمبر ہے, جا ہمارے محبوب کا جو درخت ہے جس کی ساری شاخیں جنت میں پھیلی, اس کی زیارت کر, جو خواہش ہے جو دعا ہے وہ مانگ لے. وہ فرشتہ آیا وہاں, اس نے دعا کیا مانگی, اس کی بڑی عجیب خواہش تھی فرشتے کی. اس نے کہا رب قدیر مجھے 1000 پر عطا فرما. اور ہر فرشتے کو 2 پر ہے, ہر فرشتے کو. ادنا جو فرشتہ ہے درجے میں, ادنا فرشتہ, سب سے افضل ترین فرشتوں کے سردار کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام کے 70,000 پر ہے. رفتار کا عالم جبریل کا. آقا نے پوچھا جبریل یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ تیز رفتار سے تم کب آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں سدرۃ المنتہا پہ تھا, 3 موقع ہیں کہ میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آیا ہوں. 3 موقع ایسے. جبریل کون سے 3 موقع؟ سدرۃ المنتہا فرشتوں کی آخری انتہا, 7 آسمان کے پرے, ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ, درمیان کا فاصلہ 500 سال کی راہ. اے اللہ کے نبی 3 موقع ایسے کہ میں بڑی تیز رفتاری سے سدرۃ المنتہا پہ تھا, حکم ہوا, ادھر حکم ہوا اور میں زمین پر آ گیا. جبریل کون سے 3 موقع تھے؟ یا رسول اللہ پہلا موقع وہ کہ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, بس یوسف کنویں میں گر رہے تو حکم ہوا کہ یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے اپنے پروں پہ اٹھا لے. سدرہ سے میں